अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ मवाजना करते हैं पाकिस्तान का दो और अहम इस्लामी ममालिक से। एक मशरक़ वस्ती का मुल्क मिस्र कि जो 1922 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद बड़े ही कम अरसे तक इस मुल्क ने जमहूरियत देखी और उसके बाद आमरीत की एक तवील रात है जो आज तक कायम है। और उसके मुकाबले में दूसरा मुल्क है मशरक़ वस्ती का इंडोनेशिया, जहाँ पे अगरचे कुछ कम अज़ कम 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक फ़ौज बरह रास्त इक़्तिदार में रही, लेकिन जब 1998 में फ़ौज ने फ़ैसला किया कि उसे अब इक़्तिदार से अलग हो के बैरक्स में चले जाना चाहिए और सिविलियन बालादस्ती को कायम करना चाहिए, तो आज मिस्र कहाँ खड़ा है और इंडोनेशिया कहाँ पे है और पाकिस्तान किस मुल्क की राह पे गामजन है, तो ये आपके सामने मवाज़ना रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मिस्र के जहाँ 1922 में आज़ादी के बाद से बड़े ही कम अरसे तक लोगों ने जमहूरियत देखी, उसके बाद एक वन मैन रूल तवील आमरीत और उसके पीछे फ़ौज ने वहाँ पे एक तरह से इतने पंजे सख्ती से गाड़े कि आज हम देखते हैं कि मिस्र अगरचे मशरक़ वस्ती का एक बड़ा अहम मुल्क है, बड़ा वाइब्रेंट कंट्री है, लेकिन वहाँ पे भी गुर्बत अपनी भरपूर अंदाज में मौजूद है। और अगर देखा जाए तो मिस्र और जो इंडोनेशिया की अगर मईशतों का मवाजना किया जाए तो 11 करोड़ और 60 लाख का ये मुल्क मिस्र, गोया कि वहाँ पे इस वक्त जो औसत आमदनी है नाजरीन लोगों की, वो $3,500 गोया कि सालाना है। और वहाँ पे दौलत की गैर मसावी तकसीम और गुर्बत अपनी भरपूर अंदाज में मौजूद है। शख्सी आज़ादी कोई नहीं है, जमहूरियत को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे अपने अरूज पे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि मईशत से ले के ज़िंदगी के हर शोबे पे वहाँ पे गोया कि फ़ौज की मुदाखलत है और गलबा है। और मिस्र हम देखें तो अगर इस अरसे के दौरान IMF के कोई 12 प्रोग्राम ले चुका है। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो दुनिया में जो दूसरा बड़ा मुल्क है IMF से प्रोग्राम या उधार लेने वाला, वो मिस्र मुल्क है। और इसके अलावा जो अरब ममालिक जो उनकी बैकिंग करते हैं, इस मिलिट्री रजीम की, इस आमराना निज़ाम की जो हिमायत करते हैं और उनको भरपूर तायीद उनकी हासिल है, उन ममालिक से भी माली इमदाद मिलती है मिस्र को। और उसमें सऊदी अरब जैसा मुल्क सहर फहरिस्त है। लेकिन बड़ी हैरान कुन तौर पे उस मुल्क की जो अशराफिया है वो इस पैसे को भी अपनी ज़ाती इमारत को और ज़्यादा मजबूत करने पे खर्च करते हैं, आवाम के ऊपर पैसा वो खर्च नहीं होता। और अगर देखा जाए तो गवर्नेंस का निज़ाम भी वहाँ पे बहुत पुअर है और उसका मवाजना हम पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नेंस का निज़ाम है उससे कर सकते हैं। करप्शन में भी अगर हम देखें तो जो इंडेक्स है उसमें अगर मिस्र कहीं 22वें नंबर पे है तो पाकिस्तान का नंबर 26वां है। इसी तरह एहतसाब के हवाले से जो निज़ाम के अंदर मौसरपन है वो है कि अगर मिस्र 90 नंबर पर है तो पाकिस्तान भी 25वें नंबर पे कहीं खड़ा है। तो ये वो मुल्क के जहाँ पे अमरीत अपने भरपूर अंदाज में मौजूद है, वहाँ पे ये सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। और साथ में ये कि ये जो मॉडल है इस वक्त पाकिस्तान अपना रहा है, बिलखसूस जो SIFC का फोरम है, गोया कि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर हम देखें तो मिस्र के अंदर भी इसी नौइयत की एक कौंसल थी, खसूसी सरमायाकारी कौंसल बनाई गई थी वहाँ पे, जिसका बुनियादी मकसद बैरून मुल्क से वहाँ पे एक तरह से सरमायाकारी लाना था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई। और ये 2016 की मैं बात बता रहा हूँ कि जब सुप्रीम कौंसल फॉर इन्वेस्टमेंट को बनाया गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जिस मुल्क के अंदर आमरीत होती है, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं, वहाँ पे जितनी भी कौंसलें बना ली जाए नाज़रीन, उनमें सरमायाकारी नहीं आती। और हमने देखा है कि इस दौरान वहाँ पे फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए जो और काम किया गया, जो आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की जा रही है, तो वहाँ पे भी इसी तरह की आइनी अदालतें कायम की गई। लेकिन ये आइनी अदालतें वो कहते हैं ना कि कैंगरू कोर्ट्स की तरह वहाँ पे रियासत के आलाकार के तौर पे काम करती रहीं और वो अवामी मफाद में काम नहीं करती रहीं। तो ये एग्ज़ाम्पल भी हमें मिस्र से मिलती है कि हम आइडियाज़ ले कहाँ से रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का आइडिया है
اور یہ جو سرمایہ کاری کونسل کا آئیڈیا ہے یہ بنیادی طور پہ مصر سے آیا ہے اور وہاں سے ہم نے لیا ہے اور ان کو یہاں پہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی جو صورتحال ہے کہ آج تک IMF پروگرام کے نیچے اور پھر وہ جو دوست عرب ممالک ہیں ان سے جو امداد آتی ہے اس سے مصر کا نظام حکومت اور وہاں پہ زندگی آگے بڑھتی ہے. اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر جمہوریت نے کہیں جڑیں پکڑنے کی کوشش کی تو ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ گویا کہ وہاں پہ جو ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت، کون سی مقبول جماعت؟ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی، صدر محمد مرسی کی. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت آئی، بڑا طویل ایک دھرنا ہوا تھا وہاں پہ، تحریر اسکوائر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، مصر کی جو سینٹرل اسکوائر ہے وہاں پہ 1 سال تک چلا. اس کے بعد حسنی مبارک کا رجیم ختم ہوا، محمد مرسی وہاں پہ صدر منتخب ہوئے، لیکن اس کے بعد جنرل سیسی آئے اپنے عرب ممالک کی حمایت سے، امریکہ کی حمایت سے، جن کو $15 ارب کا وہاں پہ ایک طرح سے اکنامک پیکج بھی دیا گیا. اس کے بعد محمد مرسی کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کی موت بھی پھر جیل میں ہوئی. تو یہاں پہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ملک کی جو مقبول ترین جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کے جو اس وقت سربراہ ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ اس وقت اڈیالہ جیل کی کال کوٹڑی میں پڑے ہیں. اور اب تو پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے گویا سے ان کے ساتھ ملاقات بھی پابندی ہے. اور ان کے ورکرز فیملی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دونوں بہنیں جیل میں پڑی ہیں، لیکن ان کے جو عام ورکر ہے وہ بھی تشویش میں مبتلا ہے کہ ان کی صحت کیسے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے. لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا ماڈل ہے ناظرین. وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل ہے انڈونیشیا کا، کہ یہاں پہ جنرل سہارتو، میجر جنرل سہارتو، کہ جن کی 30 برس سے زائد حکومت رہی، لیکن جب 1998 میں ایک عوامی احتجاج شروع ہوا تو اس عوامی احتجاج کے نتیجے میں اس حکومت کو گھر جانا پڑ گیا. اور اس کے بعد وہاں کی فوج ریئیکشنری نہیں ہوئی، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی، وہاں پہ لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں نہیں کی گئی، لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، ان کے خلاف مقدمات نہیں بنائے گئے، بلکہ اس دوران پھر اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اب ہمیں بیرکس میں واپس چلے جانا چاہیے. اور پھر بیرکس میں واپس جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا کہ اسٹیٹس بتاتے ہیں، میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ اس دوران پھر ہوا کیا. اور یہ جو سول اور فوج کے درمیان جو ایک نیا کانٹریکٹ تھا کہ اب تعلقات کیسے ہوں گے، یہ بھی ایک ملٹری آفیسر نے گویا کہ اس کو ترتیب دیا، تحریر کیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ملٹری آفیسر نے یہ ساری تحریر کیا کہ اب آگے چل کے کیسے ہوگا. پھر 1998 سے 2000 تک ہوا کیا کہ وہاں کی فوج نے نہ صرف پارلیمان بلکہ جو سول ادارے تھے وہاں سے بھی فوجی افسران کو واپس بیرکس میں بلا لیا گیا اور سویلین سے کہا گیا کہ اب وہ لیڈ لیں اور آگے چلیں. اور اس دوران ہوا کیا؟ پھر اس سے جو سویلین حکومت ہے اس کا ایک تو ایک فوج کے اوپر جو کنٹرول ہے اس میں ایک بہتری آئی، اور ساتھ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک طرح سے جو پالیسی ہے سیکورٹی کی، ڈیفنس کی، وہ بھی سویلینس کے ہاتھ میں آ گئی. اور فوج نے جو ایک اور کام وہاں پہ کیا کہ جو پولیس کا نظام تھا اس کو بھی فوج سے الگ کر دیا گیا تاکہ یہ بھی سویلینس کے کنٹرول میں چلا جائے. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ پھر ایک ترقی کا، اصلاحات کا، خوشحالی کا راستہ کھلا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو GDP ہے گویا کہ 1998 سے 2023 تک، گزشتہ سال تک، اس میں 14% اضافہ ہوا ہے. اور جو فیکس آمدنی وہاں پہ ہے ناظرین، اس میں بھی کوئی 11% اضافہ ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو 2022 میں صرف 1 سال کے اندر انڈونیشیا کے اندر براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ $25 ارب کی ہوئی ہے. تو کوئی کونسل نہیں بنائے گی وہاں پہ، کوئی ضرورت کو نہیں تھی سپریم انویسٹمنٹ کونسل بنانے کے یا یہ پاکستان کے اندر SIFC بنانے کی، بلکہ وہاں پہ جب سویلین بالادستی قائم ہوئی ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ خود آنا شروع ہو گئی. اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پھر انڈونیشیا جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے. اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پھر ان برسوں کے اندر
اگر ہم پھر تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ مصر کی جو فیکس آمدنی ہے وہ ایک ادھر دیکھیں کہ 14% اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. انڈونیشیا کی جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی ہے اور فیکس آمدنی اس کے اندر اضافہ 11% نظر آ رہا ہے، لیکن مصر کی اس دوران جو فیکس آمدنی ہے اس میں کہیں 2.8% اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو فیکس آمدنی اس کے اندر 3.3% اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک تقابلی جائزہ ہے. اور اس وقت اب ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کس ماڈل کو ایک طرح سے فالو کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ اس وقت ہم انڈونیشیا کے ماڈل کو تو فالو نہیں کر رہے. اگر انڈونیشیا کے ماڈل کو فالو کیا جاتا تو آج پاکستان گویا کہ آئی ایم ایف سے ایک ایسا پروگرام نہ لے رہا ہوتا کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کی عام آدمی کے لیے صورتحال اب پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز اس وقت کیا ہیں کہ پاکستان کی جو نصف آبادی ہے وہ کہ 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کہ جن کی روز کی آمدن $5 سے بھی کم ہے. وہ دن میں صرف 1 میل ایک کھانا افورڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ $120 ارب سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. پاکستان کی جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں. اس وقت جو ہمارا دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اپنی انتہائی نچلی سطح پہ ہیں. اور تو میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ ہم اس وقت مصر کے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ملٹری کی ڈومیننس ابھی بھی برقرار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملک یا تو آئی ایم ایف پروگرام پہ یا پھر عرب ممالک کے دیے ہوئے چندے پہ چل رہا ہے. اگر وہ چندہ یا پروگرام ہٹ جائے تو 11 کروڑ 60 لاکھ کا ملک مصر شاید پھر آگے نہ بڑھ پائے. تو میرا خیال میں یہ دو طرح کے ماڈلز ہیں کہ جہاں پہ ایک فوج نے مقبول ترین وہاں کی جو پارٹی تھی اور قیادت تھی اس کو جیل میں مارا اور وہاں پہ اس پہ پابندیاں لگائیں، اور دوسری جانب 30 برس سے زیادہ اقتدار میں رہنے والی فوج نے انڈونیشیا میں بیرکس میں واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور وہاں پہ آج ترقی، خوشحالی اور امن اور بیرونی سرمایہ کاری اپنے عروج پہ ہے، اور انہیں کسی قسم کے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا ایک لیسن ہے، تو ایک تقابلی جائزہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. امید ہے ناظرین آپ کو اس میں کچھ سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہوگا. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.